اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ سود کے مال میں بے برکتی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سود کے مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ سود خور کا مال جتنا جلدی بڑھتا ہے اتنا جلدی ختم ہوتا ہے۔ سود خور دیکھتے ہی دیکھتے اربوں پتی بن جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مفلس اور کلاش ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، سودی مال کی یہ خاصیت ہے کہ جس مال میں بھی داخل ہوتا ہے اسے بھی لے ڈوبتا ہے۔ نمبر 2، سود کے مال میں اتنی پائیداری نہیں ہوتی کہ سود خور کی اولاد اور اس کی نسلوں کو اس مال سے فائدہ ہو، بلکہ اس مال پر کوئی نہ کوئی ایسی آفت آ پڑتی ہے جو سارے مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 3، سود کو مٹانے میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کے دلوں سے سود خور کی محبت کی بجائے بغض و عداوت، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ عداوت جان، مال اور دوسری چیزوں کے مفاسد اور خطرات کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 4، جب سود خور کے کثرت مال کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لالچی طبیعتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہیں اور ظالم لوگ ہاتھ بڑھا کر صفایا کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، سود خور کا آخری انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ کوئی فاسق فاجر کہتا ہے، کوئی سودی کہتا ہے، کوئی حرام خور کہتا ہے۔ نمبر 6، غریب لوگ جب سود خور کے مال کو دیکھتے ہیں اور ادھر اپنی تنگ دستی کو دیکھتے ہیں تو اس پر لعنت کرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اور یہ بھی اس کی جان مال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کے مال میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کے اجر کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ سود اور صدقات کی بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے، سود کی مثال کتیا کے بچوں کی طرح ہے کہ ایک کتیا 12 بچے دیتی ہے، نہ وہ ذبح ہوتے ہیں، نہ قربانی کے موقع پہ ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتوں کے بڑے بڑے ریوڑ پھر رہے ہوں، مگر بے برکتی کی وجہ سے بہت سے کتے مر کھپ جاتے ہیں۔ یہی مثال سود کی ہے کہ 12% مل رہا ہے مگر مصائب اور پریشانیوں اور ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اس سے بھی زیادہ نکل رہا ہوتا ہے۔ صدقات خیرات کی مثال بکری کے بچوں کی طرح ہے کہ روز کسائی شہروں میں ہزاروں بکرے ذبح کرتے ہیں، قربانی پر لاکھوں بکروں کی قربانی دی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود ان میں برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بکروں کے ریوڑوں کے ریوڑ پھر رہے ہوتے ہیں۔ سود اور صدقات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی وافی شافی ہے۔ نمبر 2، دن بدن صدقہ کرنے والے کی عزت و جاہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کا اچھا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، فقراء غریب لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ نمبر 4، صدقہ کرنے والے آدمی کو نیک سمجھ کر اس کی طرف کوئی آدمی ظالمانہ طریقے سے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ ہر اس شخص کو پسند ہی نہیں کرتا جو ناشکرا ہو، گناہگار ہو، یعنی ناشکری اور سود جیسی شدید نافرمانی میں مبتلا انسان سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اللہ نے تو اسے مالدار بنایا مگر اس نے اتنا بھی نہ کیا کہ ضرورت مند کو اللہ کی رضا کے لیے بطور صدقہ ہی کچھ دے دے۔ اگر صدقے کے طور پر نہیں دے سکتا تھا تو کم از کم بغیر سود کے ضرورت مند کو قرض ہی دے دیتا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ اس مال میں بالکل برکت نہیں ہے، سود کے مال میں بالکل برکت نہیں ہے، اس سے بہت ساری اخلاقی، نفسیاتی، بے سکونی کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سودی بینکوں میں آئے دن ڈاکے پڑتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد مختلف دنیا کے ملکوں میں سودی بینک دیوالیہ کرپٹ ہو کر بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب جاتے ہیں۔ سودی کے مال کو 3 خطرات علماء کرام اور مشائخ عظام فرماتے ہیں، سودی آدمی کے مال کو 3 خطرات میں سے کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور لگا رہتا ہے۔ نمبر 1، سودی آدمی کا مال خود اسی کے ہاتھ سے برباد ہو جائے گا۔ نمبر 2، یا اس کی اولاد کے ہاتھوں تباہی پھر جائے گی۔ نمبر 3، یا پھر حرام کاری اور بے حیائی کے کاموں میں استعمال ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز سود پہ چل رہی ہے، پورا ملک ہی سود پہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اب دلیل نہیں بن گئی، ہمارے لیے اب جائز نہیں ہوگا کہ بھئی سارا ملک ہی سود پہ چل رہا ہے، ہر چیز میں سود ہو رہا ہے تو اس لیے سود پہ قرضے آ رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا۔ بھائی آپ اپنے اعتبار سے بچنے کی کوشش کریں، آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں یا دائیں بائیں کہیں سود پہ قرضے لیں، یہ بہت غلط ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کئی لوگوں کو اس میں ذلیل ہوتے دیکھا ہے، لیکن بعض لوگوں کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، پھر مڑ کے وہ اسی طرف قدم لے کے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہوتی ہے کہ آدمی بار بار اس کے اندر جا کے پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگیں، آج ہی توبہ کریں۔ سودی قرضوں کے اندر پھنس جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ ہے، یہ خود بہت بڑی پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آج ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔
کسی کا بھی اکاؤنٹ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس کو بدل دیں، اس چکر میں نہ پڑیں کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے۔ بھائی جس طرف علماء کرام زیادہ ہیں، جس طرف علماء کرام کی اکثریت ہے، اس طرف جائیں، اس پہ عمل کریں۔ علماء کرام کی فیلڈ میں اپنی ٹانگ نہ اڑائیں کہ میری سمجھ میں یہ آیا ہے، میں نے فلاں مولوی کو سنا ہے، یوٹیوب پہ فلاں مولوی کو سنا ہے، فلاں مولوی کو سنا ہے، اب میری سمجھ میں یہ آیا ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ساتھ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ یہ سنا، میں نے یوٹیوب پہ یہ سنا، فلاں مولوی کو سنا، اب میری سمجھ میں یہ آیا ہے۔ میں نے کہا بھائی یا تو ان کو دیکھ لو یا پھر ہم سے مسئلہ پوچھ لو۔ بھائی مسئلہ پوچھنے میں تو کم از کم آپ احتیاط کریں، کسی ایک طرف جائیں، کسی ایک طرف رہیں۔ ہر ایک کی پوزیشن واضح ہے، ہر ایک کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، لیکن جان بوجھ کے ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ صاف اور سیدھی بات ہے، ہر آدمی کے دل کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میں صحیح نہیں کر رہا، لیکن وہ جان بوجھ کے ڈنڈی مارتے ہوئے یہ کہتا ہے سارے علماء کرام ایسے کر رہے ہیں، علماء یہ کر رہے ہیں، علماء یہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی علماء یہ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اگر کچھ علماء کرام سے غلطی ہو بھی رہی ہے تو کیا آپ کے لیے وہ غلط کام جائز ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کو کدھر سے یہ بات آپ کے دل میں آ گئی کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے چھوٹ ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، آج بھی نیک لوگ موجود ہیں، آج بھی نیک علماء کرام موجود ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی محبت میں رونے والے، اللہ کی محبت میں رلانے والے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود رہیں گے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ ایسے لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کے ذمے ان کو تلاش کرنا، ان کو معلوم کرنا، ان سے تعلق بنانا، دین کی فکر کرنا۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو خود اللہ سے جوڑیں، اپنے اندر فکر پیدا کریں، طلب پیدا کریں، دین کی طلب پیدا کریں۔ بے طلبی ہوگی، آپ کے اندر طلب نہیں ہوگی، اللہ آپ کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ آپ کو کئی قسم کے فتنوں میں پھنسا دے گا، کئی قسم کی مصیبتوں پریشانیوں میں پھنسا دے گا، لیکن آپ کو دین کی طرف نہیں آنے دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔